ملک میں بڑے بڑے سیاستدانوں کو ریلیف مل رہا ہے، لیکن عوام کو مہنگائی اور خراب معاشی حالات سے کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو کچھ سیاسی جماعتوں میں توڑ پھوڑ بھی جاری ہے، ساتھ ساتھ نئے اتحاد بھی بن رہے ہیں چونکہ الیکشن قریب آنے ہیں، اور پھر پارٹیز کے اندر کئی اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ سیاسی امور پر تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بات ہر روز ہی ہوتی ہے، لیکن ایک جماعت نے نعرہ لگایا کہ سیاست نہیں ریاست بچائیں گے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ملک کی معیشت کو صحیح رستے پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، اپنی سیاست کو ترجیح نہیں دیں گے۔ ایک ایسی شخصیت پاکستان میں مفتاح اسماعیل صاحب، سابق وزیر خزانہ، جو کہ اپنی جماعت سے اس وقت اتنے قریب نہیں ہیں لیکن پھر بھی ملک کی معیشت کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اور انہوں نے آج بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اپنے ایک آرٹیکل میں۔ ان سے ہم سب سے پہلے بات کریں گے اور آگے چل کے پروگرام میں ملک کے دو نامور صحافیوں سے بھی ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ مفتاح صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو ذرا آپ کھل کے اگر یہ بتا دیں ہمیں کہ آپ مسلم لیگ نون کا اب حصہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو آپ کی جماعت میں آپ کی اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ کیا ناراضگی ہوئی صرف پارٹی سے یا مکمل علیحدگی ہو چکی ہے؟ جی شکریہ جنید بھائی میں مسلم لیگ نون کے تمام عہدوں سے، کمیٹیوں سے جو تھیں جس پہ میں ممبر تھا، میں استعفیٰ دے چکا ہوں کافی عرصے پہلے، مجھے یاد نہیں ہے، چند ماہ ہو گئے اس بات کو، اور کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے نہ پارٹی کی طرف سے نہ میری طرف سے۔ اور میں دوسرا یہ کہ دوئم یہ کہ میں الیکٹورل پالیٹکس سے یا سیاست سے، انتخابی سیاست سے میں دور ہٹ گیا ہوں، اور میں جو ہے وہ بس تھوڑا سا لکھنا پڑھنے کا کام کرتا ہوں معیشت کے بارے میں، اور ورنہ اپنا کاروبار کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ جب وزارت خزانہ سے ہٹے تو نواز شریف صاحب کی آپ سے ملاقات ہوئی تھی لندن میں، واپس جب آئے ہیں نواز شریف صاحب، چونکہ آپ نے آخری دنوں میں بھی سیاست سے الگ ہونے کے دوران بھی کافی احترام سے ان کا ہمیشہ نام لیا ہے، آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے یا آنے والے دنوں میں ملاقات ہو سکتی ہے آپ کی نواز شریف صاحب سے؟ نہیں، مجھے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور کوئی ایسا پلان بھی نہیں ہے ملاقات کا۔ تو مفتاح صاحب، آپ کے دو قریبی دوست ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ اکٹھے ملکی مستقبل کی بھی بات کرتے ہیں اور کانفرنسز میں بھی حصہ ہوتے ہیں، وہ دونوں لوگ نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان بھی کر چکے ہیں، دعویٰ بھی کیا، اس بارے میں بات بھی کر چکے ہیں۔ آپ کا ارادہ ہے کہ آپ اس نئی سیاسی جماعت میں یا کسی بھی نئی سیاسی جماعت میں شامل ہوں گے کسی موقع پر، اگر ابھی نہیں تو مستقبل میں؟ جنید بھائی، مستقبل کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن حال میں یعنی کہ ابھی اگلے چند ماہ تک میرا کوئی سیاست میں جانے کا ارادہ نہیں ہے، سیاست میں ری انٹری کا ارادہ نہیں ہے۔ اگلے الیکشنز اگر فروری میں ہوتے ہیں تو اس کے اندر انتخابات میں حصہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ابھی جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ میں تھوڑا سا لکھنے پڑھنے کا کام کر رہا ہوں، اور تھوڑا اپنا کاروبار پہ بھی نظر دے رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ذریعہ معاش سیاست ہوتا ہے، ہم ان میں سے نہیں ہیں، تو ہم کو اپنے کو ذریعہ معاش کے بارے میں بھی کام کرنا ہوتا ہے، تو تھوڑے سے ہم پیسے بھی کم کوشش کمانے کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں۔ تو میں آج کل پیچھے ہٹا ہوا ہوں۔ اگر شاہد عباسی صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کبھی پارٹی بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرے بڑے دوست ہیں، اور دوست سے زیادہ یہ کہ شاہد بھائی بھی یہ بات سمجھتے ہیں اور مصطفیٰ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ جہاں جس جگہ پہ آج پاکستان کھڑا ہوا ہے، ہم کو پاکستان کو پھر سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم لے کے گئے ہیں۔ کیا ٹھیک ہے آج اگر دنیا کے تمام ممالک آپ سے چیدہ ممالک آپ سے آگے نکل رہے ہیں، درجہ بدرجہ سب آگے بڑھ رہے ہیں آپ سے، بنگلہ دیش آگے بڑھ گیا، ہندوستان آگے بڑھ گیا، وغیرہ وغیرہ، تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ شاید آپ نے کچھ غلطیاں کی ہیں پچھلے 75 سال میں اس ملک کو آگے لے جانے میں، اور ان غلطیوں کے مطلب اس غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے، اور ہم وہ غلطیاں ٹھیک نہیں کر رہے۔ آج بھی اگر آپ نے جو شروع میں ابتدائیے میں کلپ دکھایا تو یہی دعویٰ ہو رہے ہیں کہ ہم اگر وزیر اعظم بن جائیں گے یا ہم اگر پارٹی میں آ جائیں، ہماری پارٹی اگر جیت جائے گی تو ملک کے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ بھائی کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ کیسے مسئلے ٹھیک ہوں گے، یہ ملک کا جو اتنا بڑا خسارہ ہے اس کو آپ کیسے ٹھیک کریں گے؟ یہ جو 90 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو آپ اسکول کیسے بھیجیں گے؟ یہ 90 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو ٹیکے دینے کے لیے آپ کے پاس ٹیکے ہیں کیا؟ ان کو تعلیم دینے کے لیے اساتذہ کے آپ کے پاس وسائل ہیں؟ 40% بچہ جس ملک میں اسٹنٹڈ ہے اس میں آپ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ 40% بچہ یہ ہے کہ جو 5 سال سے چھوٹی عمر کا بچہ، بڑی اہم ایشو ہے۔ جب آپ 42 سال کی 2018 میں جب آپ حکومت کا حصہ بنے تھے مفتاح صاحب، تو آپ وزارت خزانہ آپ کے پاس تھی، اور اس وقت آپ کی توجہ بالکل ان معاملات پر مرکوز تھی۔ جب پی ڈی ایم حکومت تشکیل دی گئی 2022 میں تو آپ وزیر خزانہ بنے، آپ نے پھر سیاسی محاذ پر بھی بڑا
کھل کے ڈٹ کر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اپنا ایک موقف اپنایا، خاص طور پر جو تنقید کی جا رہی تھی سابق حکمران جماعت کی جانب سے، اس کے بعد آپ کا یہ موقف کہ اب آپ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، کیا وجہ بنی؟ دل ٹوٹا ہے کسی بات سے؟ کوئی آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی جس کی وجہ سے آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ دیکھیے جنید بھائی، یہ میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ دل ٹوٹ گیا تو میں سیاست ڈفرینٹلی کر لوں. ایک پروسیس ہوتا ہے ایوولوشن کا، ایک مطلب ایک پروسیس ہوتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کے مسائل کیا ہیں اور ہم حل کیا نکال رہے ہیں. اگر ملک کے مسائل یہ ہیں کہ ملک کے اندر آپ کا ڈیفیسٹ زیادہ سے زیادہ ہے، تو پھر آپ کو یہ تو نہیں کرنا چاہیے کہ بجلی سستی سے سستی کر دو. آپ نجکاری کی طرف جائیں، آپ کوئی ریفارمز لے کر آئیں. ریفارم یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بجلی مہنگی کر دیں، گیس مہنگی کر دیں. ریفارمز یہ ہے کہ آپ UFG کم کریں، آپ مطلب نجکاری کریں. PIA کے اندر جو آج میں نے مضمون لکھا ہے ڈاؤن کے اندر کہ PIA کے اندر ہم 715 ارب روپے کا تو نقصان کر چکے ہیں. ریلوے کے اندر ہم 15 سال کے اندر 780 ارب روپے کا نقصان کر چکے ہیں. تو اور کتنا نقصان کریں گے اس قوم کا؟ ان پیسوں میں نے گزارش کی کہ 18,000 آپ اسکولیں بنا سکتے ہیں پاکستان میں. جب 90 لاکھ بچہ اس سال جو پیدا ہوا ہے، جو 5 سال کی عمر میں اسکول جائے گا، تو ان کے لیے آپ کو 2 لاکھ اور کلاس رومز چاہیے ہوں گی. وہ تو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس 2 لاکھ اور ٹیچرز چاہیے ہوں گے. وہ تو آپ کے پاس نہیں ہے. جب آپ کا بچہ ایوریج میں میتھ اور سائنس میں پورے پاکستان میں فیل ہوتا ہے، ایوریج پہ 27 نمبر میتھ میں لیتا ہے، 31 نمبر سائنس میں لیتا ہے، تو اس کا تو آپ نے کوئی سدباب کیا نہیں. اگر یہ قوم آپ کی جو بچوں کی بڑی ہو رہی ہے، پود یہ پڑھی لکھی نہیں ہوگی، یہ میتھ نہیں کر سکے گی، سائنس نہیں کر سکے گی، مینٹلی اسٹنٹڈ ہوں گے، تو آپ دنیا سے کیا کمپیٹ کریں گے؟ آپ کون سی بات کر رہے ہیں امیر ملک بننے کی اور ایشین ٹائگر بننے کی؟ کون سی خام خیالی کی باتیں ہیں جب بیسکس ٹھیک نہیں ہیں؟ جس بچے کے پیٹ میں اناج نہیں ہے، اس بچے کو آپ کیا پڑھائیں گے؟